لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا رہتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ دوسروں تک بھی اس کا جو ہے نا جی فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارے ہاں آپ آج کل دیکھا آپ نے کہ کل اللہ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان لاہور میں یوم تحفظ ختم نبوت جو رات گزری ہے منایا گیا، یعنی 50 سال ہو گئے گولڈن جوبلی کہ پاکستان کی اسمبلی میں قانون اور ضابطے کے مطابق پوری بحث و تمیز جو پارلیمنٹ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، یعنی مخالفین کو بھی بلایا گیا، مسلمان بھی ہے، پارلیمنٹ نے دونوں طرف سے بات سنی، 13 سے 15 دن تک یہ بحث و مباحثہ جاری رہا۔ اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا۔ اتفاق رائے سے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی تھے، ہمارے استاد تھے، قائد اسلامی انقلاب تھے، اور وہ اس وقت قائد حزب اختلاف تھے اسمبلی میں، بات چیت انہوں نے کی تھی۔ تو بہت سارے حوالے دیے، بہت سارے حوالے دیے۔ ان حوالوں میں سے ایک حوالہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ان کی کتابوں سے یہ حوالے مل جائیں گے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یعنی مرزا قادیانی، کہ جو شخص ان کے نبی کو یعنی قادیانیوں کے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ ہے سمجھنے والی بات، باقاعدہ تحریر موجود ہے، حوالہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے کافر ہو گئے، جبکہ پراپگنڈا کیا ہے کہ مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہی ہیں، لیکن وہ بھی یہ چکر چلاتے ہیں۔ تو جناب آپ کے علم میں ہوگا کہ رات بھی وہی بزرگ، وہی لوگ، وہی سلسلہ، وہی تعلق جنہوں نے وہاں تاریخ چلائی تھی 1953 میں، پھر 1974 میں، تو 7 ستمبر 1974 کو قانوناً قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کو اب 50 برس گزر گئے، اس کو یوم الفتح کہا گیا۔ اب میری بات ذرا غور سے سنو، جب انگریز یہ دیکھ رہا فرنگی کہ مسلمان اس موضوع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر، ہمیشہ سے اب تک کوئی چھوٹا مسلمان ہو، بڑا مسلمان ہو، گنہگار مسلمان ہو، نیکوکار مسلمان ہو، کسی کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو کوئی کسی اور نبی کو، نئے نبی کو مانے گا وہ کافر ہے۔ اب جو چکر چلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کو تقسیم کیا جا رہا ہے سازش کے طور، اور وہ سازش یہ ہے کہ یہ جو فرنٹ پر آئے ہوئے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ نمبر بناتے آ رہے ہیں، تم بھی تو کچھ کرو نا لوگ، لہذا انہوں نے بھی مہربانی کی ہے اور ایک علیحدہ پروگرام رکھا کراچی میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑا، سب کے سب اس پر متفق تھے اور ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو شخص بھی کسی نئے نبی کو مانتا ہے، آپ کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔